अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा इस तरह सुनाना। आज एक बहुत प्यारी सी एक और नज़म आपके लिए लेके आई हूँ, जिसका उन्वान है ए इब्ने आदम। एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसी में जो तेरी चाहत है। बस होगा वही जो मेरी चाहत है। कैसी लगी ये नज़्म ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज का पहला टॉपिक, ज़्यादा नाजुक। एक मुस्लिम नौजवान ने जदीद तालीम हासिल की। इसके बाद इसको बाहर के एक मुल्क में काम मिला और वो इसके लिए रवाना हो गया। इसके माँ बाप इसको रुखसत करने के लिए हवाई अड्डे पर आए। नौजवान के मशरकी बाप ने आखिरी वक्त में नसीहत करते हुए कहा, देखो बेटा, जब हवाई जहाज़ के अंदर बैठना तो अपने चारों तरफ आयतल कुर्सी का घेराव बना लेना और दरूद शरीफ पढ़ते रहना। ये सुनकर एक शख्स ने कहा, आप बेटे को इस किस्म की नसीहत क्यों कर रहे हैं? बुज़ुर्ग बोले, इसलिए कि ये हवाई सवारी है। रास्ते में ज़रा सी भी कोई बात पेश आए तो क्या से क्या हो जाए। आपको शायद मालूम नहीं कि हम में से हर शख्स इससे ज़्यादा ख़तरनाक हवाई सवारी पे बैठा हुआ है। आदमी ने दोबारा कहा, ये ज़मीन जिस पर हम आप हैं, ये हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा नाजुक सवारी है। हमारी ज़मीन किसी ठोस चीज़ पर रखी हुई नहीं है, बल्कि अथाह खला में मुअल्लक़ है। वो हवाई जहाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत कर रही है। एक तरफ वो अपने महवर पर 60 मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से घूम रही है, दूसरी तरफ वो अपने मदार पर 15 सेकंड फ़ी मील की रफ़्तार से दौड़ रही है। हवाई जहाज़ दरमियानी मकामात पर उतरते हैं, मगर ज़मीन का तेज़ रफ़्तार सफ़र बग़ैर रुके ही मुसलसल जारी है। इस किस्म की तफ़सीलात बयान करने के बाद मज़कूरा शख्स ने कहा, अगर आपको अपने इस ज़मीनी सफ़र का वाकई एहसास हो तो आप हर वक्त आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ते रहें। आपके ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाए। हवाई सफ़र से कहीं ज़्यादा आपको अपने ज़मीनी सफ़र की फ़िक्र लाहक रहने लगे। लोग इंसानी वाक़यात से मुतासिर होते हैं, वो खुदाई वाक़यात से मुतासिर होना नहीं जानते। कोई शख्स करतब के ज़ोर से अपने आप को इस तरह दिखाए कि इसका पाँव छत पर हो और इसका सर नीचे की तरफ लटका हुआ हो, तो बेशुमार लोग इस अजीब वाक़ये को देखने के लिए जमा हो जाएंगे। मगर लोगों को याद नहीं कि वो ख़ुद इसी किस्म के अजीब तर वाक़ये की मिसाल हैं, क्योंकि हम में से हर शख्स का ये हाल है कि वह ज़मीन की सतह पर लटका हुआ है। ज़मीन गोल है। ज़मीन पर फिलवाक़े ये सूरत पाई जाती है कि आदमी इसके ऊपर मज़कूरा करतब बाज़ की तरह लटके हुए हैं। हिंदुस्तान वालों के लिए अमेरिका के लोग इस तरह हैं कि ज़मीन की सतह पर इनका पाँव है और इनका सर ज़मीन के नीचे लटक रहा है, और इसी तरह अमेरिका वालों के लिए हिंदुस्तान के लोग सर नीचे और पाँव ऊपर किए हुए ज़मीन पर चल रहे हैं। हक़ की पहचान। श्री राम रतन कपला दिल्ली में रेफ्रिजरेटर के ताजिर हैं और श्री मोती राम सराफ दिल्ली में सोने चांदी का कारोबार करते हैं। दोनों में बहुत दोस्ती है। अक्सर सुबह को दोनों एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं और एक साथ वापस आते हैं। एक रोज़ दोनों एक मकाम पर टहल रहे थे। श्री राम रतन कपला को एक जगह रास्ते के किनारे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उन्होंने इसको शीशे का टुकड़ा समझा और तफरीह के तौर पे हाथ में उठा लिया। टहलने के बाद दोनों घर वापस आए। श्री राम रतन कपला ने वॉश बेसन में हाथ धोया और मज़कूरा टुकड़े को बेख्याली के साथ एक किनारे डाल दिया। इसके बाद श्री मोती राम सराफ अपना हाथ धोने के लिए वॉश बेसन पर आए। इनकी निगाह मज़कूरा टुकड़े पर पड़ी। इसकी चमक देखते ही फ़ौरन उन्होंने पहचान लिया कि ये हीरा है। उन्होंने इसको उठा लिया
اور اس کو دھو کر شری رام رتن کپلا کے پاس لے گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہیرا ہے تو شری رام رتن کپلا کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو صرف معمولی شیشے کا ٹکڑا سمجھا تھا، خیریت ہوئی کہ میں نے اسے پھینک نہیں دیا۔ شری رام رتن کپلا ہیرے سے بے خبر نہ تھے۔ ان کے گھر میں ہیرے کا نیکلس موجود تھا جس کو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی مخصوص الماری میں رکھے ہوئے تھے، مگر راستے میں پڑے ہوئے ہیرے کو وہ پہچان نہ سکے۔ شری موتی رام صراف بھی ہیرے سے واقف تھے اور شری رام رتن کپلا بھی۔ فرق یہ ہے کہ شری موتی رام جوہری تھے۔ وہ ہیرے کو اس کی جوہر کی بنیاد پر پہچان سکتے تھے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، مگر شری رام رتن کپلا صرف اس ہیرے سے واقف تھے جو ان کے معلوم نیکلس میں لگا ہوا ہے۔ معلوم نیکلس کے باہر کسی ہیرے کے ٹکڑے کو پہچاننا انہیں نہیں آتا تھا۔ وہ شخص جوہری نہیں جو ہیرے کو صرف اس وقت پہچانے جبکہ وہ اس کے اپنے ہار میں لگا ہو۔ جوہری وہ ہے جو ہیرے کو اپنے ہار میں بھی پہچانے اور دوسرے کے ہار میں بھی۔ اسی طرح حق شناس وہ ہے جو حق کو ہر حال میں پہچان لے، خواہ وہ اس کے اپنے حلقے کے اندر ہو یا اس کے اپنے حلقے کے باہر۔ سب کچھ عجیب ہے۔ 1957 میں روس نے اپنا پہلا اسپوتنک خلا میں بھیجا تھا۔ امریکہ نے 12 اپریل 1981 کو پہلی خلائی بس کولمبیا 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجی۔ وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ تقریباً 100 بار خلائی سفر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کولمبیا کا وزن 75 ٹن ہے۔ اس کے بنانے میں تقریباً $10 ارب خرچ ہوئے اور وہ 9 سال میں بن کر تیار ہوئی ہے۔ کولمبیا نے اپنے 2 مسافروں کو لے کر خلا میں روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار 26,000 میل فی گھنٹہ تھی۔ وہ 54 گھنٹہ خلا میں رہی۔ اس نے زمین کے گرد 32 چکر لگا کر 10 لاکھ میل طے کیے اور پھر 14 اپریل کو واپس آ گئی۔ واپسی کے وقت مخصوص ریڈار اور راکٹوں کے ذریعے اس کی رفتار کو گھٹا کر 345 کلومیٹر فی گھنٹہ کیا گیا۔ جب وہ ہوائی گرہ میں داخل ہوئی تو ہوا کی رگڑ سے گرم ہو کر سرخ اینٹ کی مانند ہو گئی۔ اس وقت اس کا بیرونی درجہ حرارت 11,500 درجے سینٹی گریڈ تھا، مگر کولمبیا کے بیرونی سمتوں میں ہر طرف گرمی روکنے والے ٹائل 31,000 کی تعداد میں لگائے تھے، 31۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر کے دونوں مسافر محفوظ رہے۔ کولمبیا کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے صحرا میں ایک ہوائی میدان میں اتارا گیا۔ وہ صرف 10 سیکنڈ کے فرق سے اپنے ٹھیک وقت پر اتر گئی۔ تقریباً 2 لاکھ آدمی اس کے اترنے کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے کروڑوں آدمیوں نے اس واقعے کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ کیلیفورنیا کے صحرا میں 20 ٹرک اور کئی ہوائی جہاز اور دوسرے سامان موجود تھے تاکہ اترنے کے بعد وہ کولمبیا کو ہر ضرورت کو پورا کر سکیں۔ کولمبیا راکٹ کی طرح عمودی شکل میں اوپر گئی۔ وہ ایک تابع سیارے کی طرح زمین کے گرد گھومی اور پھر گلائیڈر ہوائی جہاز کی طرح زمین پر اتر آئی۔ کولمبیا کے 2 مسافروں میں سے ایک مسٹر ینگ تھے۔ ان کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ 54 گھنٹہ بے وزنی کی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ اس حیران کن خلائی سفر سے واپس کیلیفورنیا پہنچے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، کیسا عجیب ہے اس طرح سے کیلیفورنیا آنا۔ What a way to come to California۔ مسٹر ینگ خلائی سفر طے کر کے کولمبیا کے ذریعے کیلیفورنیا میں اترے تو یہ بات ان کو بہت عجیب معلوم ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز عجیب ہے۔ کوئی سفر خواہ پیدل ہو یا سواری کے ذریعے ہو، اس میں اتنے بے شمار کائناتی اسباب شامل ہوتے ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں سوچے تو معمولی سفر بھی اس کو ایسا حیران کن معلوم ہو کہ وہ پکار اٹھے، میرا اپنے پیروں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بھی اتنا ہی عجیب ہے جتنا کولمبیا کے ذریعے خلائی سفر طے کر کے کیلیفورنیا کے صحرا میں اترنا۔ عام آدمی صرف کسی انوکھے واقعے کے
عجوبے کو دیکھ پاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو معمولی واقعات میں بھی اسی خدائی عجوبے کو دیکھ لے۔ آج کا آخری ٹاپک، خدا کا فیضان۔ ہمارے گھر میں پہلے 1 میٹر بینڈ کا معمولی ٹرانزسٹر تھا۔ وہ صرف دہلی ریڈیو اسٹیشن پکڑتا تھا۔ ہم اس سے دہلی کی خبریں سن لیتے تھے، مگر دوسرے ملکوں کی نشریات سننا اس کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ کئی سال تک یہی چھوٹا ٹرانزسٹر ہمارے لیے ریڈیائی نشریات سننے کا ذریعہ بنا رہا۔ اس کے بعد ہم نے 4 میٹر بینڈ کا بڑا ریڈیو سیٹ خریدا۔ یہ ریڈیو سیٹ دنیا بھر کے تمام ملکوں کے ریڈیو اسٹیشن کو پکڑتا تھا۔ اس کے ذریعے جب ہم نے BBC اور دوسرے بیرونی اسٹیشنوں کو سنا تو معلوم ہوا کہ ہم کتنی بڑی دولت سے محروم تھے۔ ہر روز مختلف ممالک نہایت قیمتی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ان کو سننے سے زبردست فکری اور معلوماتی فائدے ہوتے ہیں، مگر اس علمی خزانے سے مستفید ہونا ہمارے لیے اس وقت تک ممکن نہ ہو سکا جب کہ ہم نے بڑا ریڈیو سیٹ اپنے لیے حاصل نہ کیا۔ اللہ اور بندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کا فیضان گویا ایک لامحدود نشرگاہ ہے۔ اس سے ہر لمحہ رزق رب کا میہ برستا رہتا ہے، مگر آپ اس سے کتنا پائیں؟ اس کا انحصار آپ کے اپنے ریڈیو سیٹ پر ہے۔ اگر آپ کا ریڈیو سیٹ چھوٹا ہے تو آپ بہت کم چیزیں اخذ کر سکیں گے، اور اگر آپ کا ریڈیو سیٹ بڑا ہے تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ خدا کا فیضان برسے گا گویا کہ آپ خدائی فیضان کے اتھاہ سمندر میں نہا اٹھیں گے۔ آج کل ہر آدمی محدودیت کا شکار ہے۔ کوئی شخص ہے جو کسی گروہی خول میں بند ہے، کوئی اپنے آپ کو حقیر مفادات میں اس طرح گم کیے ہوئے ہے کہ اس کو آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں۔ کسی کی سطحیت اس کو گہری حقیقتوں کا ادراک کرنے میں مانع بنی ہوئی ہے۔ کسی کی تنگ نظری نے اس کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ وسیع تر دائرے کی معرفت حاصل کر سکے۔ بند کوٹری میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اسی طرح بند ذہن اللہ کا فیضان پانے سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کا فیضان اسی کو ملتا ہے جو اپنے ذہن کے دروازے کھولنے پر راضی ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا جو بھی میں نے سنایا ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔